الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم محترم بھائیوں بزرگوں، اسلام ایک دین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے اس پاک دین کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صاف صاف طور پہ اعلان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی اسلامی طریقوں کے علاوہ اور کسی اور طریقوں میں اپنی کامیابی کو، کامرانی کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ طریقہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے اوپر اترنے والا دین کامل بھی ہے، تو زندگی میں آنے والے جتنے مسائل ہیں، ہر مسائل کو ہم قرآن و حدیث کے اندر تلاش کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ صفر المظفر اسلامی اعتبار سے دوسرا مہینہ۔ سفر کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں خالی ہونے کے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دیکھیں تو عرب کے لوگوں کا ایک گمان تھا، اللہ نے اس کو ایام ان غربت کے مہینوں کو اللہ رب العزت نے باقی بھی رکھا۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، ان 3 مہینوں کے اندر وہ جنگ و جدال سے باز آیا کرتے، اور جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تو سارا کا سارا مکہ مکرمہ خالی ہو جاتا، تو اس وجہ سے اس کو سفر کا مہینہ کہا جاتا۔ اور سفر کے مہینے کو لے کر زمانے جاہلیت میں بہت سارے لوگوں کے بہت زیادہ فاسد عقیدے تھے، اور ان لوگوں کا یہ گمان تھا کہ سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر وہ کوئی نیک کاموں کو انجام نہیں دیتے تھے، اور سفر کے مہینے کو بیماری والا مہینہ، سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ تصور کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی نفی کے طور پہ کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ سارے کے سارے مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، سارے دن، سارے مہینے، سارے ایام اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی ایام کو اللہ رب العزت نے خصوصی فضیلت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے ایام، دوسرے مہینے منحوس ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے سفر کے مبارک مہینے کو سفر المظفر کہا گیا کہ کامیابی پانے والا مہینہ۔ اس باطل عقیدے کی نفی کی گئی کہ اسلامی اعتبار سے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا۔ خطبے کے اندر بالکل صحیح حدیث پڑھی گئی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر۔ لا عدوى کہ کوئی بدشگونی کسی عمل کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر
بما کسبت ایدی الناس، کہ روئے زمین کے اوپر خشکی اور تری کے اندر جو کچھ فساد اور بگاڑ اور رونما ہوتا ہے، وہ رونما ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بدعمالیاں ہیں۔ کسی دن کی نحوست کی وجہ سے، کسی مہینے کی نحوست کی وجہ سے بگاڑ نہیں آتا، بگاڑ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوہ، کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ سفر شروع کرنے سے پہلے پرندوں کو رکھا کرتے، پرندے کو رکھ کے پرندے کو اڑایا کرتے۔ پرندہ دائیں طرف میں جا رہا ہے تو لوگ تصور کیا کرتے کہ دائیں طرف میں جانا یہ نیک شگونی کی علامت ہے، پرندہ بائیں طرف میں جا رہا ہے یہ بدشگونی کی علامت ہے، تو اپنے سفر کو روک دیتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایسی بے شمار چیزیں تھیں، وہ تیروں کو، کمانوں کو کسی چیز کے اندر رکھ دیتے اور پرندے سے اس کمان کو، اس تیر کو نکالنے کا حکم دیتے۔ اگر تیر کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا جس کا معنی ہے کہ نہیں، تو وہ اپنے اسفار کو کینسل کر دیتے، سفر کرنے سے رک جاتے۔ اگر تیر نام کی نکلتی کہ ہاں آپ کو سفر کرنا ہے، تو وہ سفر کا آغاز کیا کرتے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا انکار کیا کہ بدشگونی کی کوئی اسلامی حقیقت نہیں ہے، کہ کسی عمل کے اندر کرنے سے ایسی بدشگونی ہوگی، بلی راستہ کاٹ لے تو ایسی بدشگونی ہوگی، اس لیے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک کے اندر صاف صاف طور سے ارشاد فرمایا کہ نیک شگونی لی جا سکتی ہے، کہ اچھا گمان کیا جا سکتا ہے کہ کسی عمل کریں گے، ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، نیک کام کریں گے تو اللہ ہمارے کام میں خیر برکت دیں گے۔ نیک شگونی کی تو اجازت ہے، بدشگونی کی اجازت نہیں ہے۔ ولا طیرۃ ولا حامۃ، پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الو کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو، کسی جگہ پہ الو کے آنے کو لوگ زمانے جاہلیت کے اندر انتہائی منحوس تصور کیا کرتے تھے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا بھی انکار کیا کہ اس کی بھی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الو آنے سے یا الو کے جانے سے کسی عمل کے اندر، کسی جگہ کے اندر نحوست نہیں آ سکتی۔ اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیلی واقعے سے سمجھایا، بتلایا کہ ایک طوطا اور طوطی راستے میں سفر کر کے جا رہے تھے۔ طوطے نے طوطی سے کہا کہ یہ جنگل ویران اس لیے ہو گیا ہے، یہاں پہ چرند و پرند اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ الو کی آبادی بچی ہوئی ہے، درختوں کے اوپر الو بیٹھے ہوئے ہیں۔ طوطا اور طوطی کی یہ گفتگو کو الو نے سنا۔ الو سن کے الو کے دل میں ایک بات آئی کہ چلو میں ان کو ایک سبق سکھاؤں گا۔ الو نے طوطا اور طوطی کو روکا اور روک کے کہا کہ آپ لوگ مہمان لگ رہے ہو، آپ رات میں میرے یہاں کھانے کے لیے رک جاؤ، کھانا کھا لو۔ طوطا طوطی سوچے کہ چلو الحمدللہ ہم کو بھی سفر کرنا ہے، ہم یہاں رک کے کھانا کھا لیں گے۔ کھانے کا وقت ہوا، کھانا کھا لیے، رات کو آرام کیے، صبح طوطا اور طوطی اٹھ کے جانے لگے تو طوطے اور طوطی کو اس الو نے روکا اور روک کے کہا کہ طوطی تو میری بیوی ہے، طوطی میری بیوی ہے، لہذا تم سفر کو کرو۔ اور ان کے درمیان میں معاملہ اختلاف کی حد کو پہنچا۔ معاملہ قاضی کے پاس گیا، قاضی نے سارا معاملہ سنا اور طوطے کے پاس دلیل نہیں تھی۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ طوطی یہ الو کی دلہن ہے، لہذا طوطی کو الو کے حوالے کر دیا جائے۔ اب طوطے کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، طوطا مجبور اور لاچار ہوا، روتا گڑ گڑاتا طوطا وہاں سے نکل رہا تھا۔ نکلتے ہی الو نے اس کو روکا اور روک کے کہا کہ دیکھو یہ جنگل یوں ہی ویران نہیں ہوا، جنگل کے ویران ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ظلم و ستم کے بازار کو گرم کر رکھا ہے، لوگوں نے ظلم و ستم کے بازار کو گرم کر کے رکھا ہے اور ظلم و ستم کا نام ڈال رہے ہیں الو پر، اور برباد گلستہ الو کر رہا ہے۔ اس طرح سارے کے سارے لوگوں نے الو کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کی تمثیل لکھنے کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہی صورتحال آج ہمارے معاشرے کی ہے کہ معاشرے کے اندر ہم اپنی بدعمالیوں کا دوش، اپنی بدعمالیوں کا الزام، اپنی بدعمالیوں کو چھپانے کے لیے دوسرے اعمال کے اندر الزام رکھتے ہیں۔ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں آ رہی ہے، کاروبار کرنے کے باوجود کاروبار خیر و برکت کے اس کے اندر نشانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں، گناہوں کی نحوستیں ہیں کہ
چھین لیا۔ تو ہماری بدعمالیوں کو چھپانے کے لیے ہم دوسروں کے اندر الزام تراشی کرتے ہیں، دوسروں کے اندر بدشگونی کو تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کسی نے میرے اوپر فلانا عمل کر دیا، یا فلانے عمل کو کھندلنے سے یا فلانی چیز کرنے سے میری زندگی کے اندر خرابی آ رہی ہے۔ حالانکہ خرابی کسی چیز کی وجہ سے نہیں، اندر کی دنیا بگڑنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ وہ اندر کی دنیا کیا ہے؟ وہ اللہ نے قرآن میں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ روئے زمین کے اوپر جتنا بھی بگاڑ آ رہا ہے یا انسان کی زندگی میں جو کچھ مشکلات آ رہی ہیں، وہ مشکلات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل کی دنیا بگڑی ہوئی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے واقعے کو بتلایا۔ بنو اسرائیل کے اندر لوگوں کی زندگی میں خوشحالیاں آتی، کاروبار کے اندر خوب ترقی ہوتی، ہریالی ہوتی، ہر طرف آرام ہی آرام ہوتا، نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی، تو لوگ فخر سے کہنے لگتے، چلانے لگتے کہ دیکھیں ہماری عقل کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری عقل کی بنیاد پہ، ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے، ہماری محنتوں کا کاوش یہ ہے کہ اللہ نے میرے مال کے اندر خوب بڑھوتری آ گئی۔ وہی کسی سال اللہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر مشکلات کو ڈال دیتے، روزی کے اندر تنگی کو ڈال دیتے، تو فوراً اللہ رب العزت سے شکوے شکایت کرنے لگتے کہ اے اللہ آپ نے ہمارے اوپر مشکلات کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو اسلام نے یہ سبق مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ جو کچھ زندگی کے اندر اچھا یا برا ہونا ہے وہ ہمارے ہی کچھ اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر کہہ رہے ہیں ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، کیا ایمان والو تمہاری زندگی کے اندر کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے اجازت کی وجہ سے تمہارے اوپر تکلیف پہنچ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، نفع پہنچ رہا ہے نفع پہنچانے والے وہ اللہ کی ذات ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، مشکلات آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، وہ بھی رب العالمین کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ہر چیز کے کرنے والے وہ ایک اکیلے اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت کی چیزوں کو عرب کے لوگوں میں دیکھا، طرح طرح کی خرافات میں، رسومات میں اور بہت سارے بدشگونیوں کے اندر مبتلا، ہر کام کو کرنے سے پہلے وہ نجومیوں کو بلاتے، بدشگونیوں کو نکالتے اور عمل کو ستاروں سے، تیروں سے، پرندوں سے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرتے۔ تو وہی چیز کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے توحید سے بدلا کہ جتنا یقین اللہ سے مضبوط ہوگا، جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اتنا ہی آدمی ان بدشگونیوں سے اور توہمات سے دور ہوتا جائے گا۔ جتنا یقین کے اندر خرابی آئے گی، جتنا اللہ سے تعلق کمزور ہوگا، جتنا آدمی اللہ سے رشتہ کمزور کرتا جائے گا، ان بیکار کی چیزوں میں آدمی کا یقین اور یقین دن بدن اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دور کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ مصر کے گورنر تھے، دریائے نیل بالکل خشک ہو چکی تھی، تو وہاں کا ایک دستور تھا، دستور یہ تھا کہ سال کو ایک مرتبہ ایک کنواری لڑکی کو زیب و زینت سے آراستہ کر کے دریائے نیل کے اندر زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ تو دریائے نیل تیزی سے پانی بھی بہتی اور سال بھر سارے لوگوں کو سیلاب بھی کرتی رہتی تھی۔ جب مسلمانوں نے مصر پہ قبضہ کر لیا، لوگ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ اے خلیفۃ المسلمین، بات دراصل یہ ہے ایک زمانے سے یہ رسم چلتی آ رہی ہے کہ دریائے نیل سال کو ایک مرتبہ ایک کنواری لڑکی کا مطالبہ کرتی ہے، آپ بھی اس توہم کو اور جو رسم چلتی آ رہی ہے اس کو جاری کر دیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام انہی بے ہودہ اور خرافات والے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے دین آیا، اور یہ دین فطرت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن اور حدیث میں اس کی اجازت نہیں ملتی۔ عمرو بن عاص نے اس رسم کو روک دیا اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں لکھا، جوابی خط لکھا، اور عمرو بن عاص کو کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور دریائے نیل کے اندر اس خط کو ڈال دو۔
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل میں وہ خط کو لے کر گئے اور دریائے نیل کے اندر اس خط کو ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل کے اندر پانی بہنا شروع ہو گیا. لوگ تعجب سے دیکھنے لگے. عمرو بن عاص سے پوچھا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے اس چٹھی کے اندر کیا لکھا تھا؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے چٹھی میں لکھا اے دریائے نیل اگر تو خدا کے حکم سے چل رہی ہے، اگر تو خدا کے حکم سے چل رہی ہے تو چل، اگر تو اپنی مرضی سے چل رہی ہے تو ہمیں تو تیری قطعاً ضرورت نہیں ہے. تو وہ یقین صحابہ کے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نگاہ کو دوڑائیں، اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے. ہم ہر چیز کے اندر توہمات میں، بدشگونیوں کے اندر، بدفعلیوں کے اندر مبتلا ہیں. ہم اپنے اندر کی دل کی کیفیت کو، ایمان کی کیفیت کو بنانا نہیں چاہ رہے ہیں. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بخاری شریف کے اندر مستقل ایک باب باندھتے ہیں الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھے گا یا تو ایمان گھٹے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ایک ہی سطح کے اوپر ہو. اگر ہم اللہ کے اوپر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا کہ کرنے والی ذات اللہ کی، عزت دینے والی ذات اللہ کی، ہر چیز کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو یہ یقین بھی دل کے اندر بنے گا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. میری زندگی میں جو کچھ مشکلات آئیں گی وہ میری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوں گی. آج ہم دیکھیں معاشرے میں، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صریح حدیث کے اندر فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، کہ جو آدمی کسی جادوگر کے پاس جائے، کسی جادوگر کے پاس جائے یا کاہن کے پاس جائے یا اپنے مستقبل کو، اپنی لکیروں کو لوگوں کے پاس ہاتھ دے کے تلاش کرے کہ دیکھو ہمارا مستقبل بتاؤ. کتنے لوگ ہیں آج دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ طوطے کو لے کر بہت سارے لوگ کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جادوگر بن جائے، کاہن بن جائے، اپنے مستقبل کو، لکیروں کو لوگوں کے پاس دکھلاتا پھرے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد کفر، کہ اس نے کفریہ عمل کیا. دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو یہ دین فطرت ہے. یہی سفر کا مہینہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے بڑھ کے ولا طیرۃ، کہ بیماری بھی متعدی نہیں ہو سکتی. ایسا آج معاشرے کے اندر دھیرے دھیرے یہ گمان یہ چل پڑا ہے کہ فلانی چیز سے فلانی چیز رونما ہوتی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی فرمائی، انکار فرمایا کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی. زمانے جاہلیت کے اندر کہ کوئی آدمی بیمار ہوتا تو بیمار کے قریب لوگ نہیں جایا کرتے تھے. چھینک آ جائے، زکام آ جائے، سردی ہو جائے، بخار ہو جائے تو زمانے جاہلیت میں لوگ بیمار سے دور رہا کرتے تھے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری ایک ہی دوسرے کو نہیں لگ سکتی. تو ایک بدوی صحابی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی، ہم دیکھتے ہیں 100 تندرست اونٹ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی خارج زدہ اونٹ آ جائے، کوئی بیمار اونٹ آ جائے تو دیکھتے دیکھتے سارے کے سارے اونٹ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا پہلے اونٹ کو بیماری کس نے دی؟ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے دی؟ ہاں یقیناً اگر 1 سے 100 آدمی کو بیماری لگ جائے تو یہ عقیدہ، یہ یقین نہ ہو کہ وہ بیماری جانور سے لگ رہی ہے. یقین یہ ہو کہ جو پہلے جانور کو بیماری دے رہا ہے وہ اللہ کی ذات نے سارے جانوروں کو بیماری دی. یقین اللہ کی طرف کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا. اسی لیے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے جہاں یہ فرمایا وہیں یہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجذوم آدمی جس کو کوڑے کی بیماری لگ جاتی ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. تو علماء نے دونوں حدیثوں کی تطبیق یوں بتلائی، دونوں حدیثوں کی تطبیق یوں بتلائی کہ اگر کسی آدمی کا یقین، اعتقاد ایسا بن چکا ہو کہ میں بیمار کے پاس جانے سے بیمار ہو جاؤں گا تو اس سے دوری اختیار کر لے، لیکن یقین اللہ کی ذات پہ ہو کہ بیماری دینا، عزت دینا، ذلت دینا، روزی دینا، ہر چیز کے کرنے والی ذات اللہ سے.
ولا سفر. حدیث کا آخری جز ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو آج معاشرے میں الحمدللہ دھیرے دھیرے بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر بہت زیادہ اس کا اعتقاد اور یقین تھا کہ سفر کا مہینہ آتا تو لوگ ڈر جاتے, اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتے, اس مبارک مہینے کے اندر کوئی نیک کام کو بھی انجام نہیں دیا کرتے تھے. تو ہم روایت کو, تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے پیارے نبی نے سفر کے مہینے کے اندر ان سے نکاح کیا اور خود اپنی جگر کی ٹکڑی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اللہ کے پیارے نبی نے سفر کے مہینے کے اندر نکاح فرمایا. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 دن تک بیمار رہے. یقیناً اللہ کے پیارے نبی 13 دن تک بیمار رہے ہیں, لیکن اس بیمار ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو تصور اور اس مہینے کو منحوس تصور کرنے کی اسلام ہم کو اجازت نہیں دیتا. پہلی چیز اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف آ رہا. جہاں پہ منحوس ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی اپنے پیاری بیٹی کا نکاح اس مہینے کے اندر نہیں کرتے تھے. اس مہینے کے اندر نکاح کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مہینے کے اندر کوئی نحوست چھپی ہوئی نہیں ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک فوج کو تیار کیا. لشکر نکلنا شروع ہو رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہو, اے امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہو؟ اب اس مہینے کے اندر جس مہینے کو منحوس تصور کیا جا رہا ہے, آپ اس مہینے کے اندر سفر کرو گے, اس مہینے کے اندر آپ قتال کرو گے تو ہمارے ستاروں کی تعلیم کے مطابق آپ کو شکست ہو جائے گی. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میرے اوپر ضروری ہو گیا کہ میں اسی وقت سفر کروں تاکہ اس باطل عقیدے کا رد ہو جائے کہ کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما رزق الطیر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ پہ ایسے بھروسہ کرتے جیسے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو اللہ تم کو روزی ایسے پہنچاتے جیسے پرندوں کو روزی پہنچاتے ہیں. یقین صحابہ کا اللہ کی ذات پہ, اللہ کی قدرت پہ ایسے ہی تھا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے, بے پناہ کیا کرتے تھے. ایک دن فاقے کے اندر گزر گیا, روزی کی تلاش میں نکلے, صبح سے شام تک در بدر کی ٹھوکریں کھائی, شام کو واپس آئے, کوئی روزی کوئی اناج ساتھ میں لے کر نہیں آئے. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, آج ہم صبر کر کے اللہ کے اوپر شکر ادا کر کے آج کی رات کو گزار لیں گے. دوسرا دن وہی صحابی رسول روزی کی تلاش میں صبح نکلے, شام تک در بدر کی ٹھوکریں کھائے, شام کو واپس گھر کو آئے, کوئی روزی کا انتظام نہیں ہوا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں ہے. دوسرا دن گزر گیا, رات گزر گئی, صبح سویرے بیوی بھوک سے نڈھال ہو گئی. بیوی کے نڈھال پنے کو دیکھ کے صحابی رسول کا جگر, ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا. دل کے اندر وہ روتے ہوئے گھر سے باہر نکل رہے تھے. بیوی نے بلا کے کہا کہ دیکھو تم میری اس کمزوری کو اور اس بھوک کو دیکھ کر کہیں تمہارا ایمان نہ ڈگمگائے, کہیں تمہارے دل کے اندر اللہ کی ذات پہ, اللہ کی قدرت سے تمہارا یقین کمزور نہ پڑ جائے. وہ اللہ ہم کو ایک زمانے سے کھلاتا آ رہا ہے, کبھی وہ اللہ نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا. وہ اللہ ہم کو صرف 2 دن بھوکا رکھے اور ہماری زبان سے شکایتیں نکلے, ناشکری کی باتیں نکلے, کتنی شرم کی بات ہے. اور میرے شوہر ضرور اس بات کا خیال رکھنا, کہیں تم باہر نکل کے ایک روزے 2 لقمے پیٹ بھرنے کے لیے کہیں اللہ کے حکم کو نہ توڑ دو, حلال و حرام کی تمیز کو نہ بھول جاؤ. تم ضرور اس چیز کے اندر حلال و حرام کا خیال رکھنا. یہ صحابہ کی زندگیاں تھی, ان کی زندگیوں کے اندر فاقے آتے, ان کی زندگی کے اندر مصیبتیں آتے تو وہ اس کے اندر ایمان کو تلاش کرتے, اس کے اندر وہ اللہ کی قدرت کو دیکھتے کہ وہ اللہ ایک زمانے سے ہم کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. اور اب اس کی روشنی میں آج ہم اپنی عملی زندگیوں کو دیکھیں. ساری زندگی نعمتیں اللہ کی کھا کر کسی زندگی کے موڑ پہ ہماری زندگی میں تکلیف پہنچ جائے, مصیبت آ جائے, فوراً ہماری یہ زبان سے
شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے اوپر شکایتیں شروع کرنے لگتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیو بزرگوں، وہ صحابہ کا یقین ہم تمام کو بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ یقین جو صحابہ کی زندگیوں میں تھا کہ بھوکے رہنا گوارا، لیکن پیٹ میں حرام لقمہ اترنا گوارا نہیں تھا۔ یہی چیز اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں مجھے اور آپ کو سکھائی، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ نحوست کسی چیز کے اندر نہیں ہے، بدشگونی کسی چیز کے اندر نہیں ہے، کسی مہینے میں کسی دن کے اندر نحوست نہیں ہے۔ نحوست ہے تو وہ ہمارے خود کے اعمال کے اندر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دوسری آیت پاک کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، وہ یعفو عن کثیر۔ دوسری آیت پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو انسان کی ہر غلطی پہ پکڑ نہیں کرتے۔ انسان سوچے اللہ ہمارے اوپر کیسے رحم کا معاملہ کر رہا ہے۔ ہم صبح سے شام تک ایک دن کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اگر وہ ستار اللہ و غفار الذنوب، وہ اللہ اگر ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے بجائے صرف اپنی ایک صفت میرے اور آپ پہ سے اٹھا دے، صرف ستاری کی صفت اٹھا دے، وہ اللہ جو ہمارے گناہوں کو مخلوق سے چھپا کے رکھتا ہے، اگر وہ اللہ صرف اپنی صفت ستاری کو اٹھا لے، ہم میں سے کتنے لوگ ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھا سکتے؟ وہ اللہ اگر اپنی ایک صفت غفاری کو اپنے اوپر سے اٹھا لے، صفت رحیمی کو ایک صفت کو اپنے اوپر سے اٹھا لے، تو ہم اللہ کے رحم اور کرم کے بغیر دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ہم کو اپنے اعمال کے بقدر روزی ملتی تو میرے محترم بھائیو بزرگوں ہم روزی کے حقدار ہی نہیں ہوتے۔ کتنا رحیم اللہ، کتنا کریم اللہ ہے، روزانہ دیکھ رہا ہے بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے کرتے گناہوں میں جرأتیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی سے خدا کا خوف بھی نکل رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ کبھی ہمارے اوپر روزی بھوکا نہیں سلا رہا ہے۔ وہ اللہ نے صحابہ کی زندگیوں میں صحابہ سے امتحان لیا، 3 دن کے فاقے صحابہ سے کرائے۔ خود نبی آخر الزمان محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی جان فرماتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کے گھر کا حال فرماتی ہے، ایک دن گزرتا اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، دوسرا دن گزرتا پھر چولہا نہیں سلگتا تھا، تیسرا دن گزرتا اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ شاگرد نے پوچھا مائی جان پھر آپ کے گھر میں گزارا کیسے ہوتا تھا، سرکار کیا کھایا کرتے تھے؟ تو مائی جان فرماتی ہے اللہ کے پیارے نبی صرف کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے۔ جنگ کا موقع ہوتا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے پیٹ کے اوپر پتھر کو باندھ کر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مجاہدے کیا کرتے تھے۔ وہ مجاہدہ مجھے سے آپ سے نہیں لیا جا رہا ہے، الحمدللہ اللہ جو نعمتوں کی فراوانی، جو نعمتوں کی کثرت مجھے اور آپ کو دیا ہے، پہلے زمانے کے وہ بادشاہوں کو وہ نعمتیں نہیں ملتی تھی۔ پہلے زمانے میں بادشاہ کو پنکھا دینے کے لیے خادم ہوا کرتے، پہلے زمانے میں ٹھنڈے پانی کے لیے سراہیوں کا انتظام ہوتا۔ آج الحمدللہ ہم ٹھنڈی اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی ٹھنڈا ہو 1 منٹ میں ٹھنڈا پانی ہم کو مل سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہی ہیں، لیکن اس اللہ سے ہمارا تعلق کس درجے مضبوط ہے؟ زندگی گزر گئی اور ہم اس توحید کے معاملے میں اس اللہ سے ہمارا تعلق جو ہونا ہے وہ تعلق کے اندر دھیرے دھیرے انتہائی کمزوری آتی جا رہی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائی بزرگوں تمام سے ادب گزارش ہے کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو ضرور جہاں دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر توحید کے سبق کو بٹھائیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی، جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک، یہ توحید کے سبق کو بچوں کو سمجھانا ہے، کیونکہ دھیرے دھیرے ہمارا یقین ان چیزوں سے ہٹ کے مادی چیزوں پہ آ رہا ہے۔ جو کچھ ہوگا وہ تجارت سے ہوگا، مال سے ہوگا، تو اس یقین کو بنانے کے لیے یہ سفر المظفر کے مہینے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں سبق دیا، لا عدوہ ولا طیرۃ، کہ بدشگونی بدعمالی کسی چیز کے اندر نہیں ہے، وہ خود ہمارے اعمال کے اندر ہے۔ اعمال سدھریں گے تو تجارتوں میں خیر برکتیں ہوں گی، اعمال سدھریں گے تو ہر چیز کے اندر سدھار آ جائے گا۔
گھریلو زندگی پرسکون ہوگی، تجارتوں کے اندر خیر و برکتیں ہوں گی، خیر و برکت نہیں آ رہی ہے، مطلب کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو تمام لوگوں کو کہنے سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا